واقعہ میں نے 2 روز پہلے شاید اس کے اوپر روشنی ڈالی. بہرکہ پانی کا خدا اندرجیت ہے. اندر دھنش بولتے ہیں کس کو؟ وہ جو بادل ہوتا ہے نیلا پیلا جو ایسا ہوتا ہے تو ہندو ان کو اندر دھنش بولتے ہیں. یعنی وہ اندر پرماتما جو ہے انہی کا یہ دھنش ہے. اب وہ پانی کی بارش کی تیاری کر رہے ہیں. ان کو یہ کن لوگوں نے بنایا؟ شاستر میں نہیں ہے. شاستر میں، رگ وید میں، یجروید میں، سام وید میں، اتھرو وید میں دیکھیں گے تو ایک ہی خدا، ایک ہی پرماتما. نام الگ ہے. جیسے ہمارا اللہ ہے، نام ایک ہی ہے نا اللہ. یہ اللہ کی ذات ایک ہے، نام ایک ہی نہیں ہے، نام انیک ہے. اللہ ہے لیکن ذات ایک ہے. اللہ ایک ہی ہے لیکن نام انیک ہے. فارسی میں آدمی خدا بولتے ہیں، اسی ایک اللہ کو بولتے ہیں. الرحمن بولتے ہیں، اسی ایک اللہ کو بولتے ہیں. رحیم اسی ایک اللہ کو بولتے ہیں. غفار جو بہت زیادہ بخشش کرتا ہے اسی ایک اللہ کو بولتے ہیں. ودود بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ نرم. رؤوف الرحیم، ستار، جبار، قہار، متکبر، مؤمن، مہیمن، عزیز، قوی، مومن، مبین. یہ سب اللہ کا نام ہے، ان کی صفات ہے، ان کی صفاتی نام ہے. یعنی یہ خوبیاں اللہ میں پائی جاتی ہے. تو اسی لیے لیکن ہے ایک اللہ. اللہ ایک ہی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کوئی آدمی کہے گا کہ مولانا اللہ تو اصل میں ایک ہی ہے لیکن وہ جو رحمان ہے، جو رحم کرتا ہے، وہ اللہ سے چھوٹا والا اللہ ہے. ایسا نہیں ہے اسلام. یہی بیماری ہے ہندو دھرم میں. ہندو دھرم میں یہ کہا گیا ہے کہ پرماتما ہے ایک ہی، ایکما برہما دتیو ناستے، دوسرا ہے ہی نہیں. لیکن اس ایک پرماتما کے نیچے جو کام کرتے ہیں، جیسے بارش کرنے والا اندرجیت ہے، اندرجیت چھوٹا خدا ہوا ہے تو ایک ہی پرماتما. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ وحدانیت پر اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی قوم ہے، اگر کوئی ریلیجن ان انٹائر ورلڈ پوری دنیا کے اندر ہے تو مذہب اسلام ہے. آج سکھ لوگ بھی پائے جاتے ہیں نا. سکھ لوگوں میں بھی 10 گرو ہے جو پگڑی والے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کا مول منتر پڑھیے، وہاں پر بھی ایک ہی دیو، ایک اومکارا ست نام کرتا بھرت نربو نرویر اکال مورت اجونی سے بنگر پرسادی. اس کا ترجمہ کیجئے گا تو جو تعریف، جو صفت اللہ کی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سیم وہی مطلب اس منتر کا ہے جو سکھ لوگ پڑھتے ہیں. مول منتر اس کو بولتے ہیں. اور سکھ لوگ 10 گرو کو مانتے ہیں. سکھ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، یعنی ایک ایشور کو مانتے ہیں. اس کے بعد 10 گرو کو مانتے ہیں. پہلا گرو نانک، اس کے بعد گرو گوبند سنگھ. سکھ دھرم کی بنیاد ڈالی ہے گرو نانک نے. گرو نانک کے بعد اور 9 گرو آئے. ان 10 گرو کی لکھے ہوئے اپدیش کے حساب سے سکھ لوگ عمل کرتے ہیں. سکھ لوگ ایک ایشور کو مانتے ہیں، کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں مانتے، ایک ہی اس کو مانتے ہیں. یہاں پر سختی ہے، تفصیل میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی چوڑی ہوگی. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اور اس ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو کیا کام کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو کام یہ کرنا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. یہ فرض ہے. جلسہ نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے تو چلے گا، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو نہیں چلے گا. اللہ سوال کرے گا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے. اور الحمدللہ نماز ایک ایسی عبادت ہے. میں نے ایک منتر پڑھا شروع میں خطبے کے اندر، میں وہی پڑھا، اسی کو میں سمجھاتا ہوں. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہندو دھرم کے اندر اس کی بھی کچھ نہ کچھ جھلک پائی جاتی ہے. نماز کی جھلک، نماز کی کچھ نہ کچھ انش ہے ان کے اندر. نماز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پر پاکی حاصل کرتے، وضو کرتے.
وضو کے بعد سب سے پہلا کیا کام؟ مسجد جاتے ہیں یا اپنے مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں سیدھا. قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے نماز میں. کسی کی مجبوری ہے نہیں کھڑا ہو سکتا تو نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونا ضروری ہے. کھڑا ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ کرتے ہیں. یہ سارے ارکان ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو کمپلسری ہیں نماز کے اندر. اسی کو کہا گیا پاتھما دارکا، پرتھم پہلا کام سیدھے کھڑے ہو جاؤ. دیو دیدین مجیتی دوسرے نمبر پر جھک جاؤ. نماز میں بھی رکوع میں جھکتے. تریتیانن کو ڈلا کا تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، یعنی قاعدہ اولا کرو. اتحیات پڑھتے جو ہم لوگ دوسری رکعت میں. چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا، چوتھے نمبر پر چتر آدمی کی طرح آرام سے بیٹھ جاؤ. اور پانچویں نمبر پر سکون کے ساتھ اپنے اس سادھنا سے باہر نکلو. یعنی ہم لوگ نماز سے باہر کب نکلتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز میں وہی ساری چیز ہوتی ہے جو اس منتر کے اندر بتایا گیا ہے. اور یہ منتر ایسے ویسے نہیں ہے. ہمارے بھارت کے اندر خصوصاً بہار میں شری رام چندر جی مریادا پرشوتم کو سناتن دھرمی مانتے ہیں. شری رام چندر جی سے ہنومان نے کہا، ہنومان نے شری رام چندر جی سے پوچھا کہ ہم ایشور کی بھکتی کیسے کریں، پرماتما کی پوجا کیسے کریں بتائیے. انہوں نے کہا کہ پاتھما دارکا، کھڑے ہو جاؤ. دیو دیدین مجیتے، پھر جھک جاؤ. تریتیانن کو ڈلا کارے، پھر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، سجدے کرو. چترتر چندر کا قاعدہ اولا کرو، قاعدہ آخرہ کرو، یعنی اتحیات پڑھو، درود شریف پڑھو. پنچم بندو سنیکتا، اور پانچویں نمبر پر اپنی شانتی، اپنے ارادے سے، اپنے اس سادھنا سے اور اپنے اس عبادت سے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ نکل جاؤ، یعنی سلام پھیر کر نکل جاؤ. پوری نماز کی ترتیب ہے. اسی لیے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام is the best religion to the world. اسلام ایک ایسا مذہب ہے اگر اس میں نماز ہے تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان نماز کیوں پڑھتا ہے. نماز کے بارے میں کسی نہ کسی درجے میں ہمارے بھارت کے ہند سناتن دھرمی بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر بھی ساسٹانگ کے ذریعے سے اس کا آدیش اور اپدیش دیا گیا ہے. لیکن یہاں مسلمان تو خود نماز نہیں پڑھتا. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا دوسرے نمبر پر ہے. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج. زکوٰۃ بھی ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن ماننا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے لیے پیسہ اور نصاب کا ہونا ضروری. روزے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. اگر آپ مسافر ہو گئے یا آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کی جان ختم ہو سکتی ہے، تو ایسی شکل و صورت کے اندر تو آپ کو فدیہ دینے کے لیے اجازت ہے. یہاں پر بھی تھوڑی چھوٹ ہے، گنجائش ہے. اگر سفر میں ہے تو ان دنوں میں ٹال کر بعد میں رکھیں، آپ اس وقت میں آپ کے لیے ضروری نہیں. روزہ اور حج تو ایسا ہے کہ ہر کسی پر فرض نہیں. جس پر پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہی حج کرنے جائے گا. ہر کوئی حج کے لیے نہیں جا سکتا. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، مالدار ہیں آپ، غریب ہیں آپ، بیمار ہیں آپ، جوان ہیں آپ، بوڑھے ہیں آپ کوئی ادیوگ پتی ہیں، آپ کوئی مکھیا، ممبر، MLA ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کسی بھی اعتبار سے، مرد ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، طاقت والا ہے، کمزور ہے، مقام اور سماج میں کوئی بڑا مقام اور کوئی عہدہ نہیں ہے. ان تمام صورتوں میں نماز You have to offer salah 5 times a day. It's a great responsibility for every Muslim on the earth. زمین پر تمام مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض اور ضروری. پڑھتا ہمارا جوان نماز، پشپا 2 دیکھنے میں لگا ہوا، کھساری لال کا گانا سننے میں لگا ہوا. پوچھ لیجئے نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں. How many فرائض are there in وضو؟ نہیں بتا پائے. میں نے 3 روز پہلے
ایک جگہ پروگرام تھا کرناٹکا میں نے وہاں پہ ان کو کہا تھا، اس پورے بھرے مجمع میں نے کہا تھا کہ ذرا بتاؤ میرے نوجوانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ دادا کا تو میسج آیا، خبر ہے عبد المطلب. ہم نے کہا کہ یہ نام نہیں، یہ نام تو ہے، اصل نام کیا تھا عبد المطلب کا وہ بتاؤ. دادا کا ریئل نام عبد المطلب نہیں ہے. تو کل میسج آتا، کل خبر آتی ہے وہاں سے کہ مولانا ہم تو تحقیق کے ادھر ادھر ہمیں نہیں پتا چلا، آپ ہی بتا دیجئے. یعنی ہمیں محمد رسول اللہ کے دادا کا ریئل نام معلوم نہیں ہے. پشپا 2 نے کتنا پیسہ کمایا ہے فلم میں، کتنا پیسہ کمایا، یہ سب نوجوانوں کو پتا ہے. کوریکس کی شیشی کہاں ملتی ہے ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے. اور نیٹرا بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ کہاں ملتا، سولیسن کہاں سونگ رہا ہے بیٹھ کر کے. اس سے بہتر ہے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم سونگ لیجئے، سولیسن سونگنے سے زیادہ بہتر ہے. کیا سمجھتے ہیں آج کے بھائی؟ بہت اچھا ہے. جتنی دیر تک مسلمان نشے میں رہے گا، ایمانی روحانیت، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لا یؤمن لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، رواه البخاری. قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس کی روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن نشیلی پدارتھ کا استعمال کرتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، یعنی شراب پیتا، کوریکس پیتا، نیٹرا بھیٹ کھاتا ہے اور کسی بھی طرح سے نشہ کرتا ہے، جیسے ہی نشہ کا گھونٹ اندر جائے گا تو فوراً، چونکہ وہ ناپاک ہے اور ایمان پاک ہے، تو اس لیے جہاں ناپاکی جاتی ہے ایمان پاک نور نہیں رہ سکتا، تو ایمان کا نور نکل جاتا ہے باہر. جب تک نشے کی حالت میں ہوگا اس وقت تک ایمان کا نور اس کے اندر نہیں ہوگا. بعض مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کی یہ وضاحت کی، اگر نشے کی حالت میں کسی شرابی کی موت ہو جاتی ہے تو چونکہ ایمان تو اندر تھا ہی نہیں، مر گیا، تو کفر کی حالت میں مرے گا، کبھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. بہت سے لوگوں نے کہا اللہ نے جوانی دی ہے میرے نوجوانوں، شراب پینے کے لیے نہیں، کوریکس پینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو، تہذیب دار بنو، سلیقے مند بنو، اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کرو. دنیا تمہاری قدموں پہ ہوگی. ہمیں اس بات پر گرو ہے کہ سیمانچل کے لوگ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محنتی ہوتے. آپ محنتی ہیں، آپ کے پاس سورسز کی کمی ہے میں جانتا ہوں، لیکن محنت کیجئے، اپنا راستہ خود بنائیے. دنیا کی سپر پاور طاقت کو آپ جھکا سکتے. اسرائیل کو اگر لوہے کے چنے کسی نے چبوائے، وہ اسرائیل جس کے پاس ٹیکنالوجی کے جدید ہتھیار تھے، دنیا کے اندر دوسری سب سے بڑی سپر پاور طاقت اگر کوئی تھی تو اسرائیل تھی. اسرائیل کو اپنی طاقت پر گرو تھا. اسرائیل کے ملک کے اوپر کوئی ایک بندوق گولی نہیں چلا سکتا تھا، ایک بم نہیں پھینک سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے. یعنی اگر کوئی اس کے ملک میں میزائل داغے گا تو اس آئرن ڈوم کے اندر ایسی ٹیکنالوجی وہ ہواؤں میں اس کو ٹریک کر کے وہیں پر نشٹ کرتی ہے. ایسی طاقت والے ملک کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے تو وہ غزہ پٹی کے 5000 نوجوان ہیں جن کے سر پر ٹوپی اور داڑھی، جن کے سینے میں قرآن. اسی لیے جوان ہو تو ایسے ہو. ہمارا جوان تو آج ہر دوسرے دن تیسرے دن میں موٹر سائیکل لے کر نوجوان ٹرک کے نیچے گھستا ہے کہ نہیں گھستا ہے. آج خبر آتی ہے کہ وہاں پر ٹرک کے نیچے گھس گیا، کل خبر آتی ہے کہ وہاں پر ٹرک کے نیچے گھس گیا. ٹرک کھڑا ہے، پیچھے سے لا کر ٹھوک دیتے ہیں. کیوں؟ پیے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب شراب آدمی پیتا ہے، اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا شراب کو پتا ہے؟ شراب کو اللہ کے نبی نے اس لیے منع کیا ہے کہ شراب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہی جو کامن سینس، جو عقل ہے انسان کی، وہ عقل کو وہ شراب نشٹ کر دیتی.
آدمی صحیح سے پھر بول بھی نہیں پاتا ہے, صحیح سے راستہ چل بھی نہیں پاتا ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ سائیکل میں شراب پی کر کے آ رہا ہے ہربا چوک سے, جو کہ ہاتھ سے وہ شراب کھانے سے, جہاں سے شراب پیتا تاڑی وغیرہ پی کے آتا, اس کے بعد دیکھے وہ دھان کے کھیت میں, گیہوں کے کھیت میں سائیکل گھسا دیتا تھا ہائی وے سمجھ کر, وہی سڑک سمجھ کر گھس جاتا. سائیکل نیچے وہ اوپر, وہ نیچے سائیکل اوپر, ایسا ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ شراب جب زیادہ پیتا ہے تو اس کے اندر علت, اس کے اندر سب سے خراب چیز یہ ہے کہ وہ انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. اسی لیے وہ کچھ اناپ شناپ بکتا, کچھ بھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب حرام ہے, ناجائز ہے. شراب بھی حرام ہے. انما یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر شراب, والمیسر جوا, والانصاب بت, والازلام جوئے کے تیر, رجس من عمل الشیطان, یہ ساری چیزیں شیطان کے کام میں سے ہے. اس لیے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے مسلمانوں کو, اور خصوصاً نوجوانوں کو, کیونکہ جوانی انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی حصہ ہوتا ہے. جوانی کا اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جوانی کے بارے میں رب سوال کرے گا, وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَى, جوانی کہاں بتا کر کیا ہے, بتاؤ ذرا کیا جواب دیں گے اس وقت میں. جواب تو دینا پڑے, اور چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہے, چل جائے گا, لیکن یہ سوالات ہوں گے. نبی کا فرمان ہے, لکھ کر لے لو. اسی لیے تیاری کرو میرے نوجوانوں. دنیا بہت خطرناک دہانے پر ہے, بہت قریب ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے. دنیا کی زیادہ عمر نہیں بچی ہے. اپنی زندگی, اپنی قیمتی ایمانی دولت کی حفاظت کیجیے. کوئی بچانے کے لیے نہیں آنے والا ہے. 1.5-2 سال سے اسرائیل امریکہ مل کر غزہ پٹی پر حملہ کر رہا, کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا ہے. آپ کو بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات, اور کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں. میں سماج کے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا, بڑے بڑے گناہوں میں آپ بھی لت پت ہیں. سماج میں کون سی برائی ایسی نہیں اس قوم کے اندر میں جو ہوتی نہ ہو. نماز مسلمان چھوڑتا ہے, چغل خوری چائے کی دکان پر بیٹھ کر مسلمان کرتا ہے, غیبت مسلمان کرتا ہے, بندھن لون. شاید ہمارے اس سیمانچل کیا یہ کہوں گا کہ بہار, بنگال اور جھارکھنڈ میں کوئی گھر ایسا باقی ہو کہ جس کے اندر بندھن لون کا سود نہ پہنچا. کیا آسان سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں لے رہے تھے, مجبوراً تھے, ہم نے لے لیا. بیٹیوں کی شادی سود کے اوپر لون لے کر کرتے ہیں. انما الخمر, اللہ کے نبی علیہ خدا کا قرآن کہتا ہے صاف اور واضح لفظوں میں, احل اللہ البیع وحرم الربا, سود حرام ہے, ناجائز ہے. جو سود لیتا ہے, دیتا ہے, ان پر بھی لعنت ہے. جو گواہ بنتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. جو لکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا 10% میں دے دیتا ہے, یعنی 50,000 روپے 60,000 دینے ہوں گے, ہم کو دے دیتا ہے, بڑی پریشانی سے ہم بچ سکتے ہیں. 50,000 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارا نوجوان اگر ڈیلی مزدوری کرے گا تو ایک دن میں 500 روپے کما سکتا. کم سے کم مزدوری ہمارے اس سیمانچل میں بھی اگر ہے تو 500 روپے. اگر ڈیلی 500 روپے کی مزدوری کرو گے تو مہینے میں 15,000 روپے کی ایک بڑی رقم جمع ہو سکتی. لیکن جب کرو گے تبھی ہوگا. نبی نے فرمایا سود لینا جائز نہیں ہے. اگر تمہارے گھر میں چوکھٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے تو اس گھر کی چوکھٹ کو لے جا کر بیچ دو, لیکن تب بھی سود پر پیسے لے کر گھر کو گزر بسر کرنا ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی مسلمان سود پر پیسہ لا کر اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کے منہ میں نوالا ڈالتا تو وہ نوالا حرام ہے. لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام. نبی فرماتے ہیں کہ جس بچے پر حرام کا ایک قطرہ گیا
خون کا بنا کل قیامت میں وہ جنت میں وہ جسم نہیں جا سکتا. اسی لیے کچھ بھی کیجیے, ایک دو وقت مت کھائیے اگر بھوکے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن کم سے کم بندھن لون یا کوئی بھی لون, سودی کوئی بھی کاروبار. آج ہیں بڑے بڑے ترم خاں 1-1 کروڑ روپے لے کر بینک سے لاتے ہیں اور 8 سے 10% میں بیاج پہ لگاتے. خدا کے قرآن آیت کو پڑھو اور پھر عالیشان گاڑیوں میں گھومتے کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی پیسہ والا نہیں. رب کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے سود کھانے والوں, بیاج پر پیسہ دینے والوں, میرے رب کہتا ہے, خدا کا قرآن کہتا ہے, اگر عبداللہ سالم جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان قینچی سے پکڑ کر قطر دیجیے. خدا کا قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے یہ جتنے بھی بیاج خور سود خور ہیں, یہ جو غریبوں کا خون چوستا ہے. ہمارے اسکول میں ایک مزدور آتا ہے کام کرنے کے لیے, وہ بولا مولانا بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا, بہت خوش ہو. ہم نے کہا کہ چلیے اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. بولتا ہے کہ مولانا کنڈیشن صرف یہ ہے اپاچی اور کھپاچی گاڑی مانگ رہا ہے. ہم نے کہا کہ اچھا تو آپ نے انتظام کیا؟ بولا کہ کچھ پیسوں کا انتظام تو ہو گیا ہے حضرت, 50-60-70 ہزار تک تو ہو گیا ہے گاڑی کا, باقی جو گھٹا ہے. ہم نے کہا تو بولا لون پر, بندھن لون پر پیسہ لیے ہیں اور پھر اس کو کھپاچی گاڑی دے رہے ہیں اس لڑکے کو. ہم نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے. بولا کہ وہ پھر رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے لون لے لیا؟ بولا ہم نے تو لے لیا. ہم نے کہا چلیے لے لیا ہے تو جلدی کوشش کیجئے گا, ادا کیجئے, جائز تو نہیں ہے شرعی اعتبار سے. آپ ان کو 60,000 روپے دے دیتے اور ان کو کہتے کہ بیٹا تم گاڑی کپاچی مت لو, یہ 40-60-70 ہزار روپے لے لو, اس سے تم کوئی کاروبار کر لو, کوئی پان کی گمٹی لگا کے بیٹھ جاؤ, ڈیلی کم سے کم 300 روپے کما لو گے, یا کوئی اور کہیں پر چائے کی ٹھیلی لگا کر بیٹھ جاؤ تو کم سے کم دن میں اگر تم نے 100 کپ چائے بیچے تو اگر اسی میں تم نے 2-3 روپے بچائے ایک چائے کے کپ میں تو بڑی آسانی کے ساتھ تم پیسہ کما سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ مولانا بس اس کی ایک ہی شرط ہے کہ پہلے ہم کو گاڑی میں پہلے خریدیے تبھی آپ کی بیٹی سے رشتہ کریں. ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے. 15-20 دن کے بعد آتا ہے, پھر روتا ہوا کہ بولتا ہے کہ مولانا میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا. ہم نے کہا کہ گاڑی لی آپ نے؟ بولا گاڑی لے کر رکھ دی ہم نے اور رشتہ توڑ دیا. ہم نے کہا پھر کہاں رشتہ کر رہا ہے وہ؟ بولا کہ اس کو کہیں اور پر گاڑی پلس کچھ پیسے مل رہے ہیں, یعنی اپاچی گاڑی پلس کچھ اور پیسہ ان کو 10-20 ہزار روپے کیش دیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے میرا رشتہ ٹکڑا دیا. جوانوں ایسی جوانی پر لعنت ہے, مر جاؤ ایسی زندگی نہیں چاہیے رب ذوالجلال کو. اس حبیث امت کے ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا دونوں جوان تھا جن کی عمر 13 اور 14 سال تھی, اور آج اپاچی گاڑی لے کر سماج کے غریب مزدور لوگوں کو لون اور سود اور بیاج جیسی مہلک گناہوں کے اندر ڈال دیتے ہو. کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہوں گے, آپ کی جوانی ذمہ دار ہوگی. میرے بھائیوں ناجائز اور حرام ہے, اس لیے بیاج اور سود لینے اور دینے والے سب سے رب کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے سودی کاروبار کو بند نہیں کیا, اگر تم نے یہ بیاج اور بندھن لون کا نظام بند نہیں کیا, رب کہتا ہے فَأَذَنُوا, آؤ میدان میں بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہتا ہے بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے سود کھانا بند نہیں کیا تو. اب بتائیے کتنی بڑی وعید. ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر جی مودی یوگی آ گیا. اتر پردیش میں گائے کا گوشت, بھینس کا گوشت, ابھی تو یہاں یوگی جی کی اماں کاٹ کاٹ کے کھاتے. گائے یوگی کی اماں ہے نا, ہاں, تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہمارے سیمانچل میں کھا لیتے ہیں لوگ. اتر پردیش میں پرمیشن نہیں ہے. اتر پردیش میں اگر کسی کے گھر میں 250 گرام گائے کا گو ماس پایا گیا, اس کے ڈائریکٹ ٹانگ میں گولی مارنے کی اجازت ہے. ٹانگ میں گولی مارو. حالانکہ جانوروں کی حلال اور جائز جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے,
کس میں؟ منوسمرتی میں، پروچتم بکشن مام سام ویشناوم، جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے، اور جب ان کو پوتر کر کر ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ پوتر کر کر کیسے کھایا جا سکتا؟ جیسے آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیتے، بسم اللہ اللہ اکبر، تب ذبح کرتے تب کھاتے۔ ایسے ہندو دھرم کے اندر بھی ہے، لیکن وہ اس کو جانتے نہیں، اس کو مانتے نہیں۔ بس یوگی جو کہہ دے گا وہی ہوگا، جو لال بجکر کہہ دے گا، مودی جو کہہ دے گا وہی ہوگا، حالانکہ سب سے بڑے کاروباری وہی ہیں۔ خیر، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے چلو گائے پر پابندی لگا دی، نو پرابلم، نہیں کھائے گا مسلمان تو بھی چلے گا، چکن کھائے گا، مٹن کھائے گا، لیکن کیا نماز پر یوگی اور مودی نے پابندی لگائی؟ نہیں لگائی۔ لون لینے پر اس نے مجبور کیا؟ نہیں کیا۔ تو کیوں لیتے ہیں لون؟ کوریکس پینے پر کسی نے مجبور کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں پیتے ہمارے نوجوان کوریکس؟ مسلمان خود عمل کے اعتبار سے گندا ہے، کمزور ہے، عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کا کردار بہت خراب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی اقتدار پر ان لوگوں کو بٹھایا، اسرائیل کو بٹھایا، یہودی کو بٹھایا، بھارت کے اندر لال بجکر کو بٹھایا، مسٹر پرائم منسٹر کو بٹھایا۔ انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں، جانوں کی اہمیت ہے۔ 7,500 کروڑ روپے خرچ کر کے کمبھ کا میلے کا آیوجن کرایا گیا۔ 7,500 کروڑ، پڑھ لیجئے گا کتنے پیسے آمنٹت ہوئے، اور یہاں پر بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ 11,333 کروڑ روپے پچھلے 9 مہینے کے اندر سائبر کرائم کے ذریعے سے پیسے لوٹے گئے۔ ان کو پکڑنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں، کوئی انٹیلیجنس نہیں، کوئی رپورٹ نہیں، اور کوئی سنستھا نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہاں پر صرف اسنان کرنے کے لیے ہندو بھائی جو کمبھ کے میلے میں جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کمبھ کے میلہ کیوں کیا جاتا؟ کمبھ کے میلے کا چرچا ویدوں میں نہیں ہے، نہ رگ وید میں، نہ یجروید میں۔ رگ وید میں صرف ایک لفظ ہے، کمبھا۔ کمبھا، اندرجیت نے تمام جگہوں سے پانیوں کو لا کر انسانوں کو دیا، اور ہمالیہ پروت کو کمبھا کی طرح توڑ کر، کمبھا کا مطلب کچے گھڑے کی طرح توڑ کر پانی لا کر انسانوں کو دیا۔ لفظ کمبھا ملتا ہے، اس کا چرچا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے کتھاؤں میں ہے، تو وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گنگا میں جا کر ڈبکی لگا لے گا اس کے سارے گناہ پاپ ہو جائیں گے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے گا، زمین پر ناجائز قبضہ کر لے گا، بے ایمانی کرے گا، گالی دے گا کسی کو، اور پاسپورٹ بنا کر حج پہ چلا جائے گا اور حج کر کے آ جائے گا تو سارے گناہ معاف؟ بالکل نہیں۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، حاجی ہو کہ پاجی ہو، 1 مرتبہ کیا 10 مرتبہ حج کر کے آ جاؤ۔ اگر کسی کا مرڈر کیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، ناجائز طریقے پر کھیت کاٹ کر ادھر سے ادھر کر دیا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، آپ سے کلہ نہیں پوچھے گا، بلکہ جس کا آپ نے مرڈر کیا وہ آ کر گریبان پکڑ لے گا، جس کی زمین آپ نے ہڑپ لی آ کر فوراً آئے گا کہ میری زمین دو۔ دنیا میں تو بڑے پیسے والے تھے، دنیا میں تو بڑی دولت والے تھے، آپ وہاں پر کل قیامت میں رب ذوالجلال کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نے دنیا کے اوپر اس کے اوپر ظلم کیا تھا، اس کا جتنا معاوضہ بنتا ہے تو اس کے پاس وہاں دولت ہوگی نہیں، اسی لیے کہے گا کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں کیا ہے نا، تم نے اس کا مرڈر کیا تھا، گالی دی تھی، ان کا خون بہایا تھا، ان کو تکلیف دی تھی، تو تمہاری نیکیاں اس کو دو، اس کے پاس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، ہمارے الحمدللہ یہ عقیدہ، یہ کنسپٹ ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی ظلم، کوئی حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، دینا پڑے گا۔ ایسے ہندو بھائیوں میں بھی ہے، چاہے مہا کمبھ کے میلے میں آپ 100 بار نہا لیجئے، اسنان کر لیجئے، 45 دن کا یہ میلہ ہوتا ہے۔ بھارت میں صرف 5 ہی شہر میں ہو سکتا ہے، ہریدوار میں اور پریاگراج میں، اور ایک ناسک میں، ایک اجین میں،
یہ ان جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ میرے سناتن دھرمی بھائی تک میری آواز پہنچتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ 100 مرتبہ نہا لیجئے، ایشور کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو ایشور بھی آپ کو پنیہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ایشور نے صاف لفظوں میں کہا ہے تسمات شاسترم پرمانم کی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرسی۔ پرماتما کی کئی بھی باتوں پر عمل کرنا، جیسے خدا کے قرآن، خدا کی شریعت کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہم تب جا کر سچے مسلمان بنیں گے۔ ایسے ہندو بھائیوں کے بھی اپدیش اور آدیش ہے کہ ان کو ہندو ایشوریہ ایشوانی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی خصوصاً نماز اور شراب اور یہ لون کے تعلق سے، ان کو چھوڑ دیجئے، توبہ کیجئے، نماز پابندی سے پڑھیے، جوانوں اپنی زندگی کا گول سیٹ کرو، تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم حاصل کرنے کا زمانہ چلا گیا ہے تو چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی کاروبار کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو، نافرمانی مت کرو، انشاءاللہ آج نہیں تو کل تم ترقی کر سکتے ہو۔ اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی خوش رکھے گا اور کل قیامت میں بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو اعلان ہوا ہی ہے۔